اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے ہماری آپ کے ساتھ گفتگو ایسے واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری ہے جسے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا کی حیات طیبہ سے سیکھا جا سکتا ہے۔ علی ابن یقطین کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں آج پھر لے کر آیا ہوں۔ تاریخ اسلام میں علی ابن یقطین کو یہ افتخار حاصل ہے کہ وہ ہر سال حضرات اہل بیت علیہم السلام کے عقیدت مندوں کو حج کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ تعداد میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی ابن یقطین سال بھر میں یعنی سال کے بعد جب حج کے ایام آتے تھے تو 150 افراد کو حج پہ بھیجتا تھا، بعض میں لکھا ہے کہ 200 افراد کو، بعض میں لکھا ہے کہ 300 افراد کو حج پہ بھیجا کرتا تھا، اور ہر فرد کو 10,000 یا 20,000 تک درہم عطا کیا کرتا تھا۔ اب آپ خود تصور کریں کہ اگر ہم اس تعداد کا حد وسط نکال لیں، یعنی 150 اور 300 کا وسط میں اگر ہم اندازہ لگائیں کہ حد اقل اگر علی ابن یقطین ہر سال 200 افراد کو حج پہ بھیجے اور ہر فرد کو اگر وہ 10,000 درہم بے عنوان زاد راہ عطا کرے تو علی ابن یقطین اس طرح سے ہر سال تقریباً 20 لاکھ درہم جو ہے وہ باقاعدہ حج کے لیے ادا کیا کرتا تھا تاکہ لوگ حج کے لیے مشرف ہو۔ اور حج کے لیے افراد کو بھیجنے کی وجہ ایک حج کی اہمیت بیان ہو سکتی ہے کہ حج اس قدر اہم فریضہ الہی ہے کہ جس کے لیے زیادہ سے زیادہ افراد کو بھیجا جائے تاکہ حج نہایت ہی ابوت کے ساتھ، نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ انجام پائے۔ دوسرا مطلب جو اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی رقم یعنی 10,000 درہم کے ساتھ ایک فرد کو حج پہ بھیجنا یعنی آپ اس کو مالی اعتبار سے سپورٹ کر رہے ہیں، اور بالخصوص جس شخص کو آپ حج کے لیے بھیج رہے ہیں اگر وہ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا کا شیعہ ہو تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علی ابن یقطین حج کے بہانے شیعوں کو باقاعدہ حج پہ بھی بھیجتا تھا تاکہ ایک فریضہ الہی بھی انجام ہو جائے، اور اس طرح سے شیعوں کی مالی سپورٹ بھی ہو تاکہ بالآخر حج سے جب وہ واپس آئیں گے تو ان کے پاس اپنے زاد راہ سے بچا ہوا جو سرمایہ ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کا اچھی طرح سے گزارا کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے حد وسط مقدار اگر 10,000 لگائی ہے، اور اگر یہی مقدار 20,000 ہو یا 25,000 ہو تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر یہ افراد اپنی زندگی کو اچھے عنوان سے بسر کر سکتے ہیں۔ ایک اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں۔ دوسرا نقطہ جو اس داستان میں آپ مد نظر رکھیں وہ یہ ہے کہ علی ابن یقطین جو ہر سال 200 افراد یا 300 افراد کو حج پہ بھیجے اور ہر فرد کو 10,000 سے 20,000 سے 25,000 تک اگر وہ عطا کرے تو آپ ٹوٹل علی ابن یقطین کی آمدن کا اندازہ لگائیں کہ اس کے پاس کتنا سرمایہ ہوگا اور کتنی اس کی آمدن ہوگی کہ اس آمدن کا خمس یا اس آمدن سے صدقات، وجوہات شرعیہ اور اضافی مال جو وہ راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرتا ہے ان اموال کو جمع کر کے وہ ان افراد کو حج پہ بھیجتا تھا۔ تو اس سے علی ابن یقطین کی آمدن کتنی ہے اس کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا نقطہ جس کی طرف ہم اشارہ کر سکتے ہیں اس واقعے سے وہ یہ ہے کہ علی ابن یقطین اس ذریعے سے وہ معارف اہل بیت علیہم السلام کے لیے باقاعدہ مبلغ بھیجا کرتا تھا۔ یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر 200 یا 300 افراد باقاعدہ حج پہ جائیں اور سب کے سب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا کے شیعہ ہوں تو یقینی بات ہے کہ جب یہ بغداد سے مدینہ جائیں گے زیارت نبوی کے لیے اور پھر مدینہ کے بعد باقاعدہ یہ مکہ جائیں گے، بیت الحرام میں باقاعدہ حج کے اعمال انجام دیں گے، تو جہاں جہاں سے گزریں گے یہ قال الصادق و قال الباقر کا فرمان جاری کریں گے،
اور وہاں پر باقاعدہ معارف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نشر و اشاعت کریں گے، اعتقادات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ترویج کریں گے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ 300 افراد میں سے ہر فرد اگر 5 یا 10 افراد کی ہدایت کرے تو کس سرعت کے ساتھ جو ہے وہ معارف اہل بیت نشر و اشاعت کریں گے۔ اور بالخصوص اگر ان مبلغین میں عبد الرحمن بن حجاج اور عبداللہ بن یحییٰ قاہلی جیسے مبلغین شامل ہوں جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیۃ و ثنا کے اصحاب خاص میں سے تھے، تو یقینی بات ہے کہ ان کو بھیجنے کی اہمیت چندان ہو جاتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہاں سے ایک نقطہ نقل کرتا ہوں عبد الرحمن بن حجاج سے متعلق، کہ عبد الرحمن بن حجاج جو ہے وہ حضرت امام صادق آل محمد کے شاگرد ہیں، اور اس کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیۃ و ثنا کے بھی شاگرد ہیں، اور پھر دونوں سے اس شخصیت نے استفادہ کیا ہے۔ عبد الرحمن سے متعلق نقل ہوتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس عبد الرحمن سے کہتے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں کے ساتھ تم گفتگو کرو، علمی بحث و گفتگو کرو، کیوں؟ چونکہ مجھے پسند ہے کہ میرے شیعوں میں سے تمہارا جیسا ایک شیعہ مدینے کے لوگوں کے درمیان جائے، مکہ کے لوگوں کے درمیان جائے، اور وہاں جا کر قال صادق و قال الباقر کی جو ہے وہ تعلیمات کو نشر کرے۔ لہٰذا خود امام معصوم یعنی چھٹے امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیۃ و ثنا یہ پسند کرتے تھے کہ عبد الرحمن بن حجاج جیسا شخص مبلغ اسلام کے طور پر جائے، اور اس مبلغ اسلام کو ہر سال علی ابن یقطین باقاعدہ حج کے لیے بھیجتا تھا، تاکہ اس طرح سے جا کر وہ مدینے میں معارف اسلامی کی ترویج کرے اور تبلیغ کرے۔ اور پھر اس کے علاوہ عبد الرحمن بن یحییٰ قاہلی جسے علی ابن یقطین حج کے لیے بھیجا کرتے تھے، اس کے متعلق امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیۃ و ثنا علی ابن یقطین سے کہتے ہیں کہ اے علی ابن یقطین، میں تمہیں اس عبداللہ بن یحییٰ قاہلی کی میں تمہیں سفارش کرتا ہوں، اور تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم اس کی زندگی کا، اس کی رفاہ کا، اس کی آسائش کا تم خیال رکھو، اس کے اور اس کے خاندان کی اگر تم اس دنیا میں ضروریات پورا کرو گے تو اے علی ابن یقطین، میں موسیٰ کاظم تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لہٰذا علی ابن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیۃ و ثنا کے فرمان کے مطابق اس عبداللہ بن یحییٰ قاہلی کی باقاعدہ ضروریات زندگی، اس کے خاندان کے افراد، اس کے رشتہ داروں کی ضروریات زندگی کو پورا کیا کرتے تھے اور اس کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ عبد الرحمن بن حجاج اور عبداللہ بن یحییٰ قاہلی جیسے مبلغ اگر بھیجے جائیں جن پر امام کی خاص عنایت ہے، اگر انہیں حج کے لباس میں حجاج کے درمیان بھیج کر باقاعدہ علی ابن یقطین اس طرح سے اسلام کی اور تشیع کی خدمت کیا کرتے تھے تاکہ اسلام اور تشیع کا سر بلند ہو اور معارف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ سے زیادہ نشر و اشاعت ہو سکے۔ تو ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیۃ و ثنا کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔